بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عاصم بن جمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میری اور میرے ماں کے بیچ انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلا کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفۃ الوقت نے عورت سے پوچھا، اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ عورت نے کہا، یہ لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلے والوں نے اس کی گواہی دی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ لڑکا بنا وجہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہی میری ماں ہے، اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سائے میں پرورش پائی ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور میری مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لوگوں، آپ اسے واپس کیوں لائے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا، اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے، اے عورت، یہ لڑکا جو رو رو کر تجھے اپنی ماں بتا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ عورت نے پہلے کی طرح ابھی بھی یہی جواب دیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑکا پہلے کی طرح سراسر جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، یہ لڑکا مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ عورت نے پہلے کی طرح اپنے گواہ پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ گواہی سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا کہ یہ عورت میری ماں ہے اور میں اس کا لڑکا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو کیوں روک سکتا ہوں؟
جبکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اے لوگوں، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آج تمہارے بیچ ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی والی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ عورت کے بھائی کہنے لگے، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے بھی معلوم کیا کہ اے لڑکے، تو میرے فیصلے پر راضی ہوگا؟ لڑکے نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اور سب کی رضا مندی لے کر آپ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو باعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا ہے، اور 400 درہم اس لڑکے کو دے کر اس سے کہا، یہ 400 درہم اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا، اور اس سے پہلے واپس نہ آنا کہ جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا، اے برادری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا غضب ہو گیا! اس طرح تو میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ ہاں، میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کبھی اپنی بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے کیوں اقرار نہیں کیا تھا تم نے؟ کہنے لگی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی تھی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے ڈرا دھمکا کر یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی اور اپنے لڑکے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے اور کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، ایک آپ کے عالی مقام صاحبزادے یعنی بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا ایک خادم یعنی غلام۔ آپ نے جسم کو کسی حملے سے بچانے کے لیے یعنی کسی ان ایکسپیکٹڈ حملے سے بچنے کے لیے اس وقت لوگوں کو سفر میں نکلنے سے پہلے بھی لوہے کا لباس یعنی زرہ پہننا پڑتا تھا۔ جب ان دونوں کی نظر پڑی تو ذرا دیر سے نظر پڑی کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قیمتی لباس کو اٹھایا اور اسے لے کر وہ تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو گیا جو اس نے قریب ہی کھڑا کیے ہوئے تھا۔ ان دونوں نوجوانوں نے چاہا کہ اسے پکڑ لیں مگر نہیں پکڑ سکے، ہاں لیکن اسے پہچان ضرور لیا۔ یہ شخص ایک جانا پہچانا انسان تھا، یہودیوں کا ایک عالم تھا، اور جب اس نے ایسی حرکت کی تو یہ دونوں حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نیند سے بیدار ہوئے یعنی نیند سے جاگے تو ان دونوں نے بتایا کہ آپ کی زرہ ہماری آنکھوں کے سامنے فلاں آدمی چرا کر لے گیا ہے، یہ جرم ہوا۔ اور یہ جرم کس کے ساتھ میں ہوا؟ وقت کے سب سے طاقتور حاکم یعنی خلیفہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفۃ الراشدان میں سے تھے، اور اس وقت کی دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر سکہ چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو چند لمحوں کے اندر اس انسان کو گرفتار کروا کر کڑی سے کڑی سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام مجھے قانون اور شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، قانون کو اپنے اصولوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام شہری کی طرح ایک عدالت کے اندر شکایت کی عرضی لے کر پہنچے۔ اس عدالت کا جج قاضی شرح تھا، جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ قاضی شرح نے دونوں فریقوں کو حاضر ہونے کا حکم جاری کیا۔ جو شکایت کرنے والے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی بلایا، اور جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا یعنی جومر کو بھی بلایا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ اسلام کا ایک اصول ہے اور پوری دنیا کے عدالت ہی نظام اسلام کے اصول کو قبول کیا ہے کہ جو شکایت کرتا ہے اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، لیکن قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے ابو حسن کھڑے ہو جائیے، آپ کی ہی شکایت پر آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ نے نامزد شکایت پیش کی ہے کہ اس شخص نے آپ کی زرہ چرائی ہے، آپ ثبوت پیش کریں، اور جو گواہی آپ کے پاس ہے اسے بھی پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور گواہی دینے والی جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے قاعدے کے مطابق اپنا تعارف دیا یعنی اپنا پتہ بتایا، میں حسن ابن علی اور میں اس سفر میں اپنے والد حضرت علی کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جب میرے والد محترم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، یہ شخص آیا اور اس نے تیزی سے زرہ اٹھائی اور اسے لے کر بھاگا۔ میں اور میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا، ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ہم ناکامیاب رہے، مگر ہم نے اسے پہچان لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسی شخص نے میرے والد کی زرہ چرائی ہے۔ قاضی شرح نے گواہی سن لی، لیکن اس کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، یعنی بیٹے کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، لہٰذا اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری گواہی نامنظور کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو دوسرا گواہ تھا آپ کا غلام تھا، اس کو اشارہ کیا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے بھی اسی جگہ جا کر اسی طریقے کے مطابق اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد اس طرح گواہی دی۔ قاضی شرح نے گواہی سن لی اور سننے کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے آقا یعنی اپنے مالک کے حق میں قابل قبول نہیں، لہذا تمہاری گواہی بھی نامنظور کی جاتی ہے۔ اور اے ابو الحسن اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہی ہو تو لے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا قاضی صاحب میرے پاس ان دو گواہوں کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں، اس سفر میں میرے ساتھ صرف یہ دو ہی تھے، کوئی تیسرا گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ مدعے کی بات سن لی گئی اور اب جو دوسرا فریق تھا اس کی باری آئی۔
قاضی سرح نے موقع دیا اور کہا، جو عمر تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے کہا کہ یہ الزام بالکل جھوٹ اور غلط ہے، میں نے ان کی کوئی زرہ نہیں چرائی اور یہ بالکل جھوٹی شکایت ہے جو آپ کی عدالت میں درج کی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی نے کہا کہ کیا تم قانون کے مطابق حلف لے کر قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، جو بھی قسم کھانے کو کہیں میں کھا سکتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام اور بے بنیاد ہے۔ قانون کا کام پورا ہو گیا، مدعی علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے۔ ادھر اس شخص نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے، لہذا قاضی شرح نے فیصلہ سنایا، اے ابو الحسن، آپ کی درخواست پر خارج کی جاتی ہے، اور اے جو عمر، یہ زرہ تمہاری ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ مقدمہ ختم ہوا، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جو عمر باہر نکلا، قاضی شرح کے نیچے اترے۔ ابھی تک تو وہ قاضی تھے، لیکن جیسے ہی مقدمہ ختم ہوا تو وہ نیچے اترے اور کہا، یا امیر المومنین، مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے کہ جن قانون کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا سکھایا تھا، میں نے اسی تحت فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے، یعنی نشچنت ہوں گے۔ اس تمام گفتگو میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ عدالت کے باہر جو عمر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ عدالت کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ زرہ تمہاری ہو گئی، جاؤ بنا خوف و خطر جاؤ، تمہیں اب کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے عدالت کا یہ فیصلہ قبول کر لیا ہے اور یہ زرہ اب تمہاری ہے۔ جو عمر نے کہا، یا علی ذرا میری بات کو سن، بے شک یہ زرہ میری نہیں آپ کی ہے، اور یہ صرف زرہ نہیں بلکہ یہ جو عمر بھی آپ کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو جو عمر، کیا تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ یا علی، میں چور نہیں ہوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا مذہبی رہنما اور عالم ہوں۔ ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو انصاف دنیا میں قائم ہوگا، اس کی ایک مثال ایسی ہوگی کہ اس کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا، اس کی دشمن قوم کا ایک شخص ایک جرم کرے گا، اور وہ جرم اس کے بیٹوں یا قریبی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرے گا، لیکن عدالت میں وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی شکایت قابل قبول نہیں مانی جائے گی، لہذا عدالت اس کی دشمن قوم سے اس آدمی کے حق میں فیصلہ کر دے گی، یعنی عدالت چوتھے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ خلیفہ اس فیصلے کو تسلیم کر لے گا، سر جھکا دے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یا علی، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ نشانی آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور اب میں نے پا لیا کہ وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی جو عمر کلمہ پڑھ کر